جاؤ جا کے عرفات مینا کی وادی میں، جاؤ جا کے مزدلفہ کے کونوں سے پوچھو، جاؤ جا کے بدر کے خیمے سے پوچھو، جاؤ جا کے احد کے میدان سے پوچھو، جاؤ جا کے طائف کی گلیوں سے پوچھو، جاؤ جا کے زید بن حارثہ کی قبر سے پوچھو۔ 1400 سال پہلے ایک ہستی یہاں سے گزری تھی جس کے جوتے بھی اس کے خون میں رنگین ہو گئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رحمت والے نبی سے پوچھا، کملی والے کوئی احد سے زیادہ بھی سخت دن آپ پہ گزرا؟ آپ نے فرمایا عائشہ ایک دن ایسا میرے پہ گزرا میں محمد کو اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے۔ اماں جان عرض کرنے لگی کملی والے وہ دل کون سا تھا؟ کہ کملی حضور نے فرمایا عائشہ وہ طائف کی گلیاں تھی۔ اللہ اکبر، مار کھا کھا کر میں تھک گیا۔ مکے کے نوجوان آئے، مجھے بازو سے پکڑ کے اٹھایا، ایک مکے کے سردار نے میری کمر میں گھٹنا مارا، میں کمر منہ کے بل زمین پہ گرا، میرے ہونٹ پھٹ گئے۔ اے عائشہ میرے سے چلا نہ گیا، میں بے ہوش ہو گیا، مجھے میرا زید کندھے پر اٹھا کے لایا۔ شداد مکے کا سردار میرا رشتہ دار مجھے دور سے دیکھ کے رونے لگ گیا۔ اس نے اپنے غلام باغ کے مالی عداس کو کھجوروں کا خوشہ توڑ کے دیا، انگوروں کا خوشہ توڑ کے دیا اور کہا جا اس کے سامنے رکھ اور کہہ دے ٹھیک ہے ہم تیری بات نہیں مانتے، تجھے رشتہ داری کا واسطہ ایک انگور کا دانہ کھا لے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے عائشہ مجھے ہوش آیا، میں نے پاؤں کا جوتا اتارا۔ اللہ اکبر۔ حسن معاویہ اللہ نے اس مرتبہ مجھے بڑا اعزاز دیا۔ دور عثمانیہ میں جب عثمانیہ سلطنت میرے عزیزوں جب مکہ مدینے سے گئی، حضور کے تبرکات چھوڑ کے چلی گئی، پیر محمد شاہ دامت و فیوزم نے مجھے قبا کی بستی میں عسکری قیادت میں بھیجا۔ رحمت والے نبی کے 2 نائلین مبارک کے نشان پورے آج بھی پتھر پر ہیں۔ الحمدللہ وہ پتھر وہاں کے شیوخ نے میرے سر کے اوپر رکھ دیا کہ عبدالحنان کوئی سونے کا تاج پہنائے گا، کوئی چاندی کا تاج پہنائے گا، آج محمد کے نالین کا تجھے تاج پہنا دیا گیا۔ میرے سر کے اوپر تاج رکھ دیا۔ میں نے کہا مجھے چومنے بھی دے، مجھے رومال بھی لگانے دے۔ اللہ نے ایک اور اعزاز مجھے دیا۔ 12 بجے ریاض الجنہ کھلی اور میرے بچے ریاض الجنہ میں گئے۔ میری بچی روتی میرے پاس آئی، کہنے لگی بابا آج ہمارے نیارے ہو گئے۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ وہاں کے جو خدام عورتیں تھیں وہ رات کو جالی مبارک صاف کر رہی تھی، میری بیوی گھر والی کو بلایا اور کہا یہ سعادت تو بھی لے لے۔ میری گھر والی کرسی چڑھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیوں کو اپنے منہ سے رگڑنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر میری بچی کو چڑھایا، کہا بابا میرے دل کے اندر آیا میں اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر حضور کے روزے کی جالیاں صاف کروں، لیکن اس روزے والے کی غیرت نے مجھے جگا دیا۔ میں نے کہا دوپٹہ نہیں اتارنا۔ کہنے لگی بابا اللہ کی قسم، میں نے کہا وہاں کہا کہ کوئی مجھے ٹیشو پیپر دے دے۔ اللہ اکبر۔ کوئی میرے ہاتھ میں ٹیشو پیپر اتنے پکڑا کے چلا گیا۔ میری بچی نے مجھے بتایا، میں کرسی پہ چڑھی، کیوں عورتوں کی باڑ لگی ہوتی کہ میں کرسی پہ چڑھی، میرا ہاتھ حضور کی جالیوں کے اندر چلا گیا، میں نے یوں جالیوں میں ہاتھ ڈالا، پھر اندر سے میں نے ٹیشو پیپر رگڑا۔ میں نے کہا بیٹی ٹیشو پیپر دے، میں اپنے سر پر رکھوں تاکہ قیامت کے دن اللہ شفاعت کا نجات کا ذریعہ بنا دے۔ حرم میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں کے خدام آئے، شیخ عبدالحلال۔ میں نے کہا جی ہوٹل کا ہے؟ میں نے کہا اللہ اکبر، کیان الماسی، بالکل حرم کے ساتھ۔ کہنے لگے شام کو ہم آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ مانگا بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے اتنے بڑے 2 غلاف کعبہ کے ٹکڑے دے کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی قسم وہاں تو بدعت کا ہاتھ چومنے پر اتنی ممانعت ہے، قبا کی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات رکھے ہیں۔ شیخ شبیر اللہ اکبر وہاڑی کے موجود ہیں، اللہ مولی عبداللہ صاحب میرے عزیزو وہاڑی کے موجود ہیں، جو 51-54 سال ہو گئے اس ڈر سے پاکستان نہیں آئے کہ مدینے سے باہر موت نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ بڑی فرمائش کے اوپر مجھے لے جایا گیا۔ شیخ کہنے لگے آپ دنیا کے اندر، عربی میں ترجمانی ہو رہی تھی، کہنے لگے آپ دنیا کے اندر اللہ کا دین پھیلا رہے ہو، آپ کو ایک تحفہ دیا جائے گا۔ پھر وہ شیخ روئے، کہنے لگے قرآن پر مجھے حلف دو اس شیشی کو کبھی اپنے اس پسینے اس قطروں کو یہاں نہیں لگاؤ گے، حلف دو باوضو اس سے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ پھر اندر سے اتنی سی شیشی نکالی، اس میں سلائی ڈبو کر یوں کر کے دے دی کہ اللہ اکبر، اللہ نے قیامت کی صبح تک محمد کا مدینہ بھی رکھا ہے، محمد کا پسینہ بھی رکھا ہوا ہے۔ جاؤ یہ تبرکات
ہاتھ ہیں، مولا وعدہ کرو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے جو حجامہ کرایا تھا وہ خون کے قطرے بھی آج موجود ہیں، ایک شیشے میں نبی کا لعاب تھوک مبارک بھی موجود ہے۔ طائف کے مقام پر شک صدر ہوا تھا، اللہ اکبر، جس پتھر پر نبی کا دل رکھا تھا وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ شیخ بتا رہے تھے 15 دن کے بعد خود بخود خون نکلنے لگ جاتا ہے، خود خون خشک ہو جاتا ہے۔ حضور کے نالین اماں خدیجہ کی اتنی سی چادر کا قطرہ موجود ہے، قطر موجود ہے، اماں فاطمہ کا دوپٹے کا اتنا سا قطر موجود ہے۔ اللہ کی قسم و تبرکات، اللہ نے چومنے کی سعادت نصیب فرمائی، اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی۔ یقین جانو میرے پیارو، اللہ اکبر، یہ چیزیں نسبت کام آئیں گی۔ اللہ اکبر، یہ پگڑی، یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ کرتا، یہ شلوار ٹخنوں سے اونچی، یہ تسبیح ہر وقت اسے ہاتھ میں رکھا کرو، کبھی تو دانے پہ دانہ گر جائے گا، اللہ کا نام زبان سے نکل جائے گا، سبحان اللہ درود شریفی زبان سے نکل جائے گا۔ نسبتیں سنبھالو، نسبتیں سنبھالو، نسبتیں سنبھالو، یہ قبر میں کام آئے گی، وگرنہ یہ سارے کے سارے اگلے دل تو قبرستان آئیں گے، یوں کر کے عہدنامہ 5 سورہ لے کے آئیں گے، 5 پارے لے کے آئیں گے، اور تھوڑی دیر قبر پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، پھول چھڑک کے چلے جائیں گے۔ تیسرے دن نہ ابا رہے گا نہ امی رہے گی، پس اس گھر سے تجھے جھگڑنے کی آواز آئے گی، اس مکان سے تجھے تھپڑوں کی آواز آئے گی، ادھر سے گولی کی ٹھا ٹھا کی آواز آئے گی۔ کیا ہوا؟ 2 بھائی مکان پہ لڑ پڑے، 2 بھائی دکان پہ لڑ پڑے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، نہ یہ کسی کے بنے نہ کسی کے بنیں گے، انسان کے ساتھ جو قبر میں جائے گا وہ اعمال ساتھ جائیں گے۔ میرے پیارو، فقیر تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، فقیر تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہے۔ میرے پیارو، کچھ تو اعمال والی ٹوکری مضبوط کر لو، وزنی کر لو، اور اس پر اللہ سے اس کی رحمت مانگ لو، فضل مانگ لو۔ خدا کا فضل شامل ہو گیا تو ایک سجدہ بھی بیڑا پار لگا دے گا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوا تو 50 سال کا سجدہ بھی وہ پر مار دیا جائے گا۔ ہر وقت اللہ کے دربار میں توبہ 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 کرو۔ آج ذرا سارے گھر چلے جانا اور اپنی گھر والی اپنی بیٹی سے کہنا، اگر تو باپ کی زندگی چاہتی ہے تو آج کے بعد مجھے ننگے سر روٹی پکا کے نہ دینا۔ اے میری بچی، 5 نمازیں پڑھے گی تو تیرا باپ تیرے ہاتھ کا کھانا کھائے گا، ورنہ بھوکا مر جائے گا۔ کرو تو صحیح، کرو تو صحیح، خدا کے واسطے کرو تو صحیح۔ اپنے گھر کے اندر اعلان کرو، جو 5 نمازیں پڑھے گا میں اس کو 500 روپیہ دوں گا، اس کو 100 روپیہ دوں گا جو ہفتے میں نمازیں پڑھے گا۔ کیونکہ میرے عزیزوں، بچے بھولے ہوا کرتے ہیں، ابھی سے مصلی پر بٹھانا سکھا دو، رب اکبر کی قسم ہے پھر جوانی پہ یہ توبہ کر کے روئے گا تو اللہ اس کی توبہ کی برکت سے مشرق مغرب کے قبرستانوں کے اللہ عذاب قبر معاف فرمائے گا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اور میرے پیارو، شادی میں جانے کے لیے بھی تو جاگتے ہو، ڈیوٹی پر جانے کے لیے، رات کی ڈیوٹی کے لیے جاگتے ہو، تہجد کے لیے بھی جاگنا سیکھ لو۔ ظہر کی اذان، نماز کا بلاوا ضمیل پر، عصر مغرب کا بلاوا ضمیل پر، عشاء فجر کا بلاوا ضمیل پر، لیکن تہجد کا بلاوا عرش بری سے آتا ہے، تہجد کی اذان کا بلاوا عرش بری سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، رات کو وضو کر کے سونے کی عادت ڈالیے۔ حدیث پاک میں آیا، جو بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے اس کے سرانے ایک فرشتہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جو ساری رات ایک ہی جملہ کہتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اس نے ایسا کیا کیا؟ تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرا بندہ وضو کر کے بستر کے اوپر آیا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے اس کی روح ساری رات بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، جتنی کروٹیں بدلے گا فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام نماز کا سجدہ پڑھے گا، کرے گا، فرشتہ کہتا ہے مبارک ہو، رات وضو کر کے سویا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے پیارو، اپنے گھر سے نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ،
بیوی گھر کے اندر جو مرضی کام کر رہی ہے سارے کام چھوڑ کے آوے اور اپنے شوہر کو گیٹ کے اوپر آ کے رخصت کرے. شوہر گھر سے کھبا پاؤں بایاں پاؤں نکالے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ اور بیوی کے فی امان اللہ لال جوڑے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ لال جوڑے میں ملاقات کرواوے وگرنہ میرے عزیزوں قدموں میں چلنے والے ایمبولینسوں کے اندر گھروں میں واپس آئے ہیں. اللہ اکبر. گھر کے دروازے پہ جن سے ملاقات ہوئی تھی اسپتالوں کے اندر میرے عزیزوں لوارثوں کی صورت میں نظر آئے ہیں. فقیروں اللہ کے واسطے بس آ جاؤ. صبح کا بھولا شام کو گھر آوے. اللہ اکبر. اسے بھولا ہوا نہیں کہتے, اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی لیکن اس کی رحمت بھی تو ہے. ہم سے گناہ ہو گئے اس کی رحمت بھی تو ہے. اللہ اکبر.